بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں منیر شاکر۔ مجھے ہمدردی ہے غزوہ ہند لڑنے والوں سے۔ غزوہ ہند ظاہر ہے یہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک تقدیس کا پہلو ہے، تقدیس پائی جاتی ہے، احترام پایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی ہوگا معرکہ، تو ان لڑنے والوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے۔ مگر جو یہ غزوہ ہند لڑنے والے کر رہے ہیں وہ کردار ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ یہ بہت المیہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے پھر غزوہ ہند لڑیں گے۔ میں وہ بات بعد میں کرتا ہوں کہ کتنی مشکلات ان کے لیے، ان بیچاروں کے لیے پیدا ہوں گی جو غزوہ ہند لڑیں گے۔ تو اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ ایک پارٹی کے ساتھ جو پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہے، تمام سروں سے پتہ چلتا ہے، الیکشن سے پتہ چلتا ہے، یہ جو 8 فروری کا جیسے بھی ہوا سب کچھ عوام کے سامنے ہے، اور اس سے ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امیدواران کو، ایک یہ پی ٹی آئی کے امیدواران کو۔ پھر عمران خان کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزارا جا رہا ہے اس کو۔ پھر ہم اپنی یہ مائیں بہنیں بیٹیوں کو جو اٹھا لیتے ہیں، جو ریپ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ، یہ مطلب یہ ایک طرح سے غزوہ ہند لڑنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ ان کے کردار سے میل نہیں کھاتی۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آگے چل کر پھر بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ دیکھیں، یہ میں 3-4 جو گروہ ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو طالبان تھے افغانستان میں، افغان طالبان کی بات کرتا ہوں۔ ان کی قید میں رہی ایک میرا خیال امریکن صحافی تھی، اس کو انہوں نے قید کیا تھا۔ وہ جتنے دن بھی رہی اس کے بعد انہوں نے رہا کر دیا، تو رہا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ مطلب کیسا کردار تھا ان لوگوں کا۔ اب جو اسرائیل کی قید سے نکل کے آتے ہیں فلسطینی، ایک تو بیچارے بہت کم ہی نکل کے آتے ہیں، انٹیروگیشن ان کی اتنی سخت ہوتی ہے، وہ جان دے دیتے ہیں، اتنا ان پر ظلم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہندوستان کی قید میں کشمیری جاتے ہیں، جو پاکستانی چلے جاتے ہیں، تو ان کی حالت بھی انتہائی خراب ہوتی ہے، بہت ہی ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، جان دے دیتے ہیں۔ جو بچ کے اب آتے ہیں ان کی کہانیاں بہت ہی المناک قسم کی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کی یہ ادھر کہانیاں ہم سن رہے ہیں، یہ غزوہ ہند لڑنے والوں کے ساتھ ان کی رہائی سے جو آتے ہیں بندے رہا ہو کر، مثلا یہ 9 مئی والے، یہ بھی ایک بڑا عجیب المیہ ہے۔ 9 مئی کا یہ عمران خان نے شاید خود ہی اپنے خلاف سازش کر لی، گرفتار ہو گیا۔ اب یہ پتہ کرنا چاہیے کہ رینجر کے کس افسر نے کس کے کہنے پر اس کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بندہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو گرفتاری ہوئی تو سارا آگے ایکشن شروع ہوا نا، لوگ باہر نکلے تو جذبات میں آ کر کہاں چلے گئے۔ تو خیر بہرحال یہ بھی انکوائری طلب بات ہے تو کی جائے۔ مجھے صرف یہ درد ہے، دکھ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو غزوہ ہند جنہوں نے لڑنا ہے، یہ ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ کیوں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب تک کوئی فوج کی بیک پر اس کی عوام نہ ہوگی تو وہ فوج جو ہے جتنا مرضی بڑا لشکر ہو، جتنا مرضی طاقتور لشکر ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو عوام ہے وہ بیک پہ ہو، ان اخلاقی طور پر وہ ان کے ساتھ ہو۔ تو یہ مشکلات ہے، یہ میں ان مشکلات کی بات کرتا ہوں۔ تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اب بھی ہو رہی ہیں، ہوں گی، لیکن خاص کر یہ جب غزوہ ہند لڑیں گے تو پھر ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکلات۔ وہاں بہت زیادہ انائڈ ہے، وہ بھی کوئی ہمیں غیب کا علم تو نہیں آتا، یہی سن کے جو پتہ چل رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یہ گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں، بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی وارنٹ کے،
کچھ دکھائے ہوئے ایسے ہی غیر لاپتہ کر دیا جاتا ہے بڑے آرام سے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ اس قدر قانونیت میں عوام پھر ظاہر ہے ان میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو نامعلوم ہے یہ سب معلوم ہے، عوام کو پتہ ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ اب تو گل بھی جانتا ہے، اب تو سب ہی جانتے ہیں، اب تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کون چلا رہا ہے ملک کو، کون کیا کر رہا ہے، کس کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مطلب یہ ہرارکی ایسی ہے ہماری، یہ انفورسمنٹ کی جو طاقت ہے ہماری، کہ ان کا ایک ہی بندہ اوپر بیٹھا ہوا جو حکم کرے وہ نیچے تک جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ایسے ہی حکم چلنا چاہیے لشکر میں جہاں میں۔ اور لیکن یہ پرابلم جو مشکلات ہیں، میں تو وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند بہت بڑی سعادت ہے، جیسا کہ یہ پیشین گوئی بیان کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو اب اس کی یہ ایک طرح سے جو جنگ لڑنے سے پہلے جو ایک طرح سے جنگی مشقیں ہم کرتے ہیں، وہ ہم ایک پارٹی پر کر رہے ہیں جنگی مشقیں، وہ ان پر وہ سب کچھ آزمایا جا رہا ہے۔ جو وہ ہم نے ہند میں جو ان کے ساتھ مخالف پہ کرنا ہے، وہ ہم اپنے ہی لوگوں پر پہلے ریہرسل کر رہے ہیں یا مشقیں کر رہے ہیں۔ فوج کی زبان میں تو یہی ہوگا، یہ مشقیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا المیہ کریٹ ہو جائے گا، یہ تو اس طرح تو عوام ہی خلاف ہو جائے گی۔ اگر عوام خلاف ہوئی تو پھر آگے تو یہ غزوہ یا لڑنا پھر پتہ نہیں کون لڑے گا، ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ جنگ کرتے کرتے اس کا پلڑائی باری ہو جائے پٹھان کا، عمران خان کا، یہ ہی جیت جائے، تو پھر اس کو غزوہ جنگ بدر لڑنا پڑے۔ ممکن ہے کہ ایسا یہ آ گیا اگر، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو لڑنا پڑے گا۔ اگر پاکستان میں کسی نے لڑنا تو پاکستان نہیں ہے نا غزوہ ہند، تو پھر اگر عمران خان آ گیا پھر عمران خان کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو میں بس ان کے ساتھ ہمدردی ہے میری، میں اسی لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غزوہ ہند لڑنے والے جو ہیں اپنا کردار بھی ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں جو اس غزوے کے ساتھ میل کھاتا ہو۔ تو بس میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی۔